وقت تیزی کے ساتھ گزرتا چلا جا رہا ہے اور پاکستان کو رواں مالی سال یعنی 30 جون سے قبل خود کو دیوالیہ ہونے کے خطرے سے بچانے کے لیے لگ بھگ $5 ارب کی فوری ادائیگیاں کرنی ہیں۔ تاہم بعض تجزیہ کاروں کا کہنا ہے کہ پاکستان اور IMF دونوں ہی معاہدے سے دستبردار ہو چکے ہیں۔ IMF تاحال پاکستان کے اقدامات سے مطمئن نہیں اور شرح سود کو 21% سے بھی بڑھانے سمیت نئی سے نئی شرائط عائد کر رہا ہے۔ یہ پروگرام آف ٹریک ہو چکا ہے اور اب محض اعلان ہونا باقی ہے۔ دونوں فریقین کا ایک دوسرے پر اعتماد بہت کم ہو چکا ہے، خاص طور پر IMF کا ٹرسٹ ختم ہو چکا ہے۔ IMF چاہتا ہے کہ تازہ مینڈیٹ والی حکومت کے ساتھ معاملات طے ہوں۔ تجزیہ کاروں کے مطابق حکومت نے معیشت کا گلا دبا کر کرنٹ اکاؤنٹ میں سرپلس حاصل کیا اور فی الحال وہ کرنٹ اکاؤنٹ کو سرپلس میں ہی چلانا چاہ رہی ہے۔ حکومت کو یہ بھی لگ رہا ہے کہ ایسی حالت میں ہم IMF کے بغیر بھی چل سکتے ہیں۔ خیال رہے کہ 9 فروری کو IMF کا وفد اسلام آباد کا دورہ مکمل کر کے روانہ ہوا تو وزیر خزانہ کو امید تھی کہ چند روز میں ابتدائی معاہدہ یعنی اسٹاف لیول ایگریمنٹ طے پا جائے گا۔ اس کے بعد دوسرا مرحلہ یعنی IMF کے ایگزیکٹو بورڈ سے منظوری کے بعد تقریباً $1.1 ارب کا اجرا ہو جائے گا، مگر چند روز اب کئی مہینوں میں بدل چکے ہیں اور پروگرام بحالی کے کوئی امکانات نظر نہیں آ رہے۔ ایک جانب پاکستان پر بیرونی ادائیگیوں کی تلوار لٹک رہی ہے تو دوسری جانب ملک سیاسی افراتفری کے سیاہ بادلوں سے اب تک نہیں نکل پایا اور ایسے میں سالانہ بجٹ پیش کرنے کا مہینہ آنے والا ہے۔ کئی معاشی ماہرین کا خیال ہے کہ اب IMF پروگرام کی بحالی بھی بظاہر اس بات سے مشروط دکھائی دیتی ہے کہ بجٹ میں IMF کی شرائط پوری کی گئی ہیں یا نہیں۔ ماہرین کے مطابق ایسے میں بجٹ کی تیاری کا عمل جہاں متاثر ہو رہا ہے وہیں مسلسل غیر یقینی کی صورتحال بھی برقرار ہے۔ حکومت نے بجٹ کا بنیادی خاکہ طے کرنے کے لیے اب تک قومی اقتصادی کونسل کا اجلاس بھی طلب نہیں کیا۔ ماہر معاشیات اور سابق وزیر خزانہ ڈاکٹر حفیظ پاشا کا کہنا ہے کہ IMF کو اس بات کا مکمل ادراک ہے کہ یہ انتخابات کا سال ہے اور حکومت کی بھرپور کوشش ہوگی کہ وہ ایک ایسا بجٹ پیش کرے جس میں لوگوں کو زیادہ سے زیادہ رعایت دی جائے۔ حفیظ پاشا کا کہنا تھا کہ IMF کی ہدایت کی روشنی کے برخلاف بجٹ منظور کرانا پاکستان کے لیے مشکل ہی نہیں ناممکن نظر آتا ہے۔ ان کے بقول ایسا کرنے سے نہ صرف موجودہ IMF پروگرام بلکہ نئی IMF پروگرام کی راہیں بھی مسدود ہو سکتی ہیں۔ ڈاکٹر پاشا کا خیال ہے کہ IMF سے پاکستان نے ایک ہی سادہ اور ٹھیک مطالبہ کیا کہ اگر پاکستان کو معاشی استحکام کی جانب جانا ہے تو بجٹ میں پروگریسو ٹیکسیشن کرنا ہوگی اور غریب ترین طبقے کو رعایت دینا ہوگی۔ خیال رہے کہ پروگریسو ٹیکسیشن یا ٹیکس عائد کرنے میں ترقی پسندانہ سوچ کا معیشت میں سادہ مطلب یہ لیا جاتا ہے کہ آمدن کے حساب سے ٹیکس لاگو کرنے کا انداز اپنایا جائے، یعنی ٹیکس نظام ایسا ترتیب دیا جائے جس میں زیادہ آمدن والے پر ٹیکس کا زیادہ بوجھ اور کم آمدنی والے طبقے پر ٹیکسوں کا بوجھ کم رکھا جائے۔ اس سے کسی بھی معاشرے میں آمدنی میں پائی جانے والی عدم مساوات کو کم کرنے میں مدد ملتی ہے اور امیر طبقات سے حاصل کیے گئے ٹیکس سے غریب طبقات کی تعلیم، صحت، ٹرانسپورٹیشن اور دیگر ضروریات زندگی پوری کی جاتی ہیں۔ معاشی ماہرین کے بقول IMF کے مطالبے کا دوسرا حصہ معاشرے کے ضرورت مند طبقات کو ہدف بنا کر ان کی مدد کرنا شامل ہے۔ ڈاکٹر حفیظ پاشا کا کہنا ہے کہ اس کا سادہ مطلب یہ ہے کہ صرف اسی طبقے کو سبسڈیز فراہم کی جائیں جو اس کا حقدار ہے۔ اگر بجلی، گیس، تیل، زمین یا کسی بھی جنس کی قیمت بہت زیادہ ہے تو سبسڈیز ہر کسی کے بجائے صرف اسی کو ملے جس کی قوت خرید انتہائی کم ہے۔ کئی معاشی ماہرین کے بقول پاکستان کے معاشی نظام میں ایسے زیادہ تر فوائد بااثر افراد اٹھاتے ہیں جو ٹیکس استثناء اور مراعات حاصل کرتے ہیں، جبکہ غریب ترین افراد کے ساتھ متوسط طبقے پر زیادہ بوجھ پڑتا ہے جو کہ ناانصافی پر مبنی معاشی نظام کی علامت ہے۔ IMF اور پاکستان کے تعلقات پر نظر رکھنے والوں کا یہ بھی کہنا ہے کہ بنیادی طور پر پروگرام بحالی کے امکانات اس وقت تک کم رہیں گے جب تک پاکستان بیرونی مالی ذمہ داریوں کو پورا کرنے کے لیے مزید $3 ارب کا نہ صرف انتظام مکمل کرے بلکہ اس کی تحریری ضمانت بھی حاصل کر کے فنڈ کو فراہم کرے۔ دوسری جانب پاکستان کی فنڈ پروگرام بحال کرنے کے لیے سفارتی کوششیں بھی تیز ہوتی نظر آ رہی ہیں۔ وزیر خزانہ اسحاق ڈار نے بدھ کو اسلام آباد میں امریکی سفارت خانے کے ناظم الامور اینڈریو شوفر سے ملاقات کی، جس میں ترجمان وزارت خزانہ کے مطابق دو طرفہ معاشی، تجارتی تعلقات اور سرمایہ کاری سے متعلق تبادلہ خیال ہوا۔ انہوں نے توقع ظاہر کی کہ بین الاقوامی مالیاتی فنڈ کے ساتھ اسٹاف لیول معاہدے پر جلد ہی دستخط ہو جائیں گے، جس کے بعد فنڈ کی 9
پہلے جائزے کی منظوری مل جائے گی۔ معاشی ماہرین کا خیال ہے کہ ملاقات کا بنیادی مقصد IMF پروگرام کی بحالی کے لیے امریکی تعاون حاصل کرنا ہے۔ YouTube پر گوگلی نیوز دیکھنے کے لیے youtube.com کی سرچ بار میں گوگلی نیوز ٹی وی ٹائپ کریں۔ گوگلی نیوز کے پیج پر سرخ رنگ کے سبسکرپشن والے بٹن پر کلک کرنا نہ بھولیے۔ YouTube پیج پر اپلوڈ ہونے والی ویڈیوز سے باخبر رہنے کے لیے بیل آئیکن پر کلک کیجیے۔ آپ کو ہر نئی ویڈیو کے بارے میں نوٹیفیکیشن موصول ہو جائے گا۔